السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ساحل ممتنع ہے۔ ساحل ممتنع بی ایس تھرڈ سیمیسٹر ادبی اصطلاحات کی ایک ادبی اصطلاح ہے۔ ساحل ممتنع، اس کو حل کرنے کے ہم جو پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ پہلے لغوی معنی دیکھیں گے، پھر اصطلاحی معنی، پھر وضاحت اور پھر مثال دیں گے۔ چلیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ ساحل ممتنع، ساحل ممتنع ایک شعری اصطلاح ہے۔ شعری اصطلاح یعنی کہ ایسی اصطلاح جو اشعار میں استعمال ہوتی ہو اسے شاعری اصطلاح یا شعری اصطلاح کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ اس ساحل کے لغوی معنی آسان کے ہیں اور ممتنع کے معنی دشوار کے ہیں۔ اب اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ اصطلاح میں ایسے شعر کو کہتے ہیں، یعنی کہ اصطلاح میں ساحل ممتنع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس کی مثال بنانا دشوار ہو اگرچہ بظاہر سہل معلوم ہو، یعنی کہ ایک ایسا شعر جو ہمیں پڑھنے سننے میں آسان معلوم ہو، لیکن اگر ہم اسے خود لکھنا چاہیں، اپنے پاس سے بیان کرنا چاہیں، اس جیسا لکھنا چاہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ناممکن ہو، اس میں مشکل پیش آئے، تو وہ ساحل ممتنع ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے ساحل ممتنع کا استعمال کیا ہے۔ اب ہمارے سلیبس میں ایک انور جمال صاحب کی جو ہمیں ریکمینڈڈ بک ہیں اس میں سے ان کی ایک کتاب ہے ادبی اصطلاحات، تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ساحل ممتنع کی تعریف کی ہے۔ انور جمال صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش نہ ہو، ساحل ممتنع کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شعر کو اس قدر آسانی سے بیان کر دیا جائے کہ اس سے آگے اس کو مزید آسان بنانا دشوار ہو، یہ ساحل ممتنع کی تعریف ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، وضاحت میں چلتے ہیں۔ وضاحت میں میں نے 2-3 ہیڈنگز بنائی ہیں، آپ نے انہیں ذہن نشین کرنا ہے اور اس کے متعلق چھوٹے سے پیراگراف 2-3 اس کی وضاحت میں لکھ دینے ہیں۔ یہ نثر کے قریب ہوتا ہے، معمولی سی تبدیلی سے اس کو نثر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جن اشعار میں ساحل ممتنع کا استعمال کیا گیا ہوگا ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ہم ان کو نثر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک غالب کا شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اگر ہم اسے نثر میں تبدیل کرنا چاہیں تو معمولی سی رد و بدل کریں گے اور یہ نثر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور دوسری جو اس میں ہے بات، یہ عام طور پر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے، یعنی اس کی بحریں بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ بڑی بحروں میں بھی نہیں ہوتا، یہ بڑی بحروں میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم بڑی بحروں میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے ان دونوں ہیڈنگوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے متعلق ایک پیراگراف لکھ دینا ہے، مثال دے کے واضح کرتے جانا ہے اور یہ لکھتے جانا ہے۔ یہ جو ادبی اصطلاحات کا پیپر ہے یہ اس کے 3 جز ہوتے ہیں، ایک میں 2 نمبر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ایک میں 4 نمبر کی اور ایک میں 10 نمبر کی۔ اور جتنے بھی پیپر اٹیمپٹ ہوئے ہیں ان میں ساحل ممتنع لانگ میں نہیں آئی، 4 نمبر والوں میں آئی ہے یا 2 نمبر والے میں آئی ہے، تو ایگزامینر کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پیپر کہاں سے وہ دے دیتے ہیں۔ اب مثال سے واضح کرتے ہیں۔ یہ مومن خواہ مومن کا ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تیرے سوا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خواہ مومن کی ایک غزل ہے، اس میں سے یہ میں نے اشعار لکھے ہیں۔ آپ غالب کی اشعار میں سے کی غزلوں میں سے اشعار لے سکتے ہیں، جیسا کہ مجھ کو عشق نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، اور پھر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جان ان پہ نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ان اشعار میں ہم دیکھیں گے
کہ ایک تو ان کی بہریں چھوٹی ہیں، دوسری ان کو ذرا سی رد و بدل ان میں تبدیلی کر کے ہم ان کو نثر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیجیے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا ساحل ممتنع، اور میری مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ خدا حافظ۔